YouTube की अगर हम बात करें, एक आम वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म से अब आगे निकलकर एक मुकम्मल बिजनेस मॉडल यानी एक आमदन का जरिया और ब्रांडिंग की दुनिया बन चुका है और नौजवान नस्ल की एक बहुत बड़ी तादाद रोजगार इससे वाबस्ता किए हुए है, जबकि बहुत से बच्चे हुसूले रोजगार के लिए YouTube की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में YouTube ने अपनी जो पार्टनर्स प्रोग्राम मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसमें 15 जुलाई से अहम तब्दीलियों का ऐलान किया है, जिसका मकसद जो है वो ये है कि गैर मुस्तनद, दोहराए गए और बड़े पैमाने पर तैयार करदा जो AI कंटेंट है उसकी हौसला शिकनी करना है। ये जो इकदाम है इन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खतरे की घंटी बन गया है, जो अपनी वीडियोस में जो तख्लीकी मवाद है उसके टूल्स का AI के बजाय टेम्पलेट्स या फिर AI का यूज ज्यादा करते हैं, उसमें अपनी तरफ से कुछ क्रिएट नहीं करते, वो मोनेटाइजेशन खो सकते हैं। अब YouTube के ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक प्लेटफॉर्म ऐसी वीडियोस को अब हदफ बनाएगा जो दूसरों के मवाद की नकल पर मबनी हो या जिनमें मामूली तरमीम करके उन्हें नए अंदाज में पेश किया गया हो। अगरचे YouTube ने गैर मुस्तनद या बार बार दोहराए गए मवाद की कुछ वाज़ेह तारीफ नहीं दी है। इसी हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं YouTube ऑटोमेशन एक्सपर्ट सैफ खान खटक से, जिन्होंने कामयाब YouTube चैनल्स को ऑटोमेट करके ना सिर्फ लाखों व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो है वो हासिल किए हैं, बल्कि यूट्यूबर्स के लिए एक नई राह मुतय्यन की है। सैफ जदीद तरीकों से YouTube पर कामयाबियां समेटने का फन जानते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि YouTube ऑटोमेशन आखिर है क्या ये वाकई 2025 में भी कारआमद है और YouTube की जो नई पॉलिसीज हैं वो किस हद तक इस मॉडल को मुतासिर कर रही हैं, इस पर बात करेंगे। सैफ, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा सैफ, हमारे उन नाज़रीन के लिए जो YouTube ऑटोमेशन से आगाह नहीं है, क्या बताना चाहेंगे? YouTube ऑटोमेशन एक बड़े मजे की चीज है जिसने हमारी आवाम के लिए बड़ा आसान कर दिया है काम करना। इससे पहले फीमेल्स थी, वो कहती थी हम अपना चेहरा नहीं ला सकती, हम अपनी आवाज नहीं यूज कर सकती, तो उसके लिए YouTube ऑटोमेशन में अब ये हो गया है कि आप AI के जरिए आवाज बनाएं, AI के जरिए स्क्रिप्ट बनाएं, अपना चेहरा लाने की आपको कोई जरूरत नहीं है और आप फेसलेस कंटेंट बनाएंगे और वो वायरल होगा, वो चलेगा और YouTube उसको मोनेटाइज करेगा, आपको अर्निंग देगा। अभी आपको कोई बहानों की जरूरत नहीं है, घर बैठे चार दीवारी के अंदर आपने फेसलेस कंटेंट बनाना है AI के जरिए, उससे आप अर्निंग करेंगे। ये सिंपल सा YouTube ऑटोमेशन है। अच्छा, तो सैफ, जिस तरीके से भी हमने जिक्र किया 15 जुलाई से YouTube ने कुछ अहम तब्दीलियों का ऐलान किया है, तो क्या उससे YouTube ऑटोमेशन मुतासिर होगा उन इकदामात के बाद? एक्चुअली वो एक बड़ी फेमस एक मिसाल है कि नीम हकीम मसला जान। हाँ। तो हुआ यह है कि भाई ये अपडेट एक नॉर्मल अपडेट थी, ऐसी अपडेट्स आती रहती हैं और हर 2 महीने बाद आती रहती हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ने, वेबसाइट्स ने इसको गलत तरीके से पेश किया, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ उन बच्चों को जो नए आए थे इस काम की तरफ, जिनकी मोटिवेशन थी कि हमने कुछ करना है, तो वो मोटिवेशन टूटी, बड़े बच्चों को नुकसान हुआ। असल में ये एक सिंपल सी अपडेट है जिसमें ये कहा गया है अगर आप स्पैमिंग कर रहे हैं, स्पैमिंग सिंपल के ये है कि आप इतना मवाद डाल रहे हैं और उस मवाद का कोई मकसद नहीं है, अच्छा। उसमें स्पैमिंग कर रहे हैं, वो अच्छा मवाद नहीं है, वो लो क्वालिटी कंटेंट है और उसको आप स्पैमिंग करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं और YouTube उसको पसंद नहीं कर रहा, ऑडियंस उसको पसंद नहीं कर रही, उसको रिपोर्ट कर रही है। सिंपल वो कंटेंट अब YouTube मोनेटाइज नहीं करेगा। ये सिंपल सी एक अपडेट थी जिसने बस लोगों को तंग किया, लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया। ये भी व्यूज के लिए इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सैफ, ये बताइएगा कि अब जो आने वाले लोग हैं जो तो डिस्करेज हो गए, हम उनको वापस किस तरह से लेकर आ सकते हैं, और जो पहले से प्लान कर रहे थे उनको क्या टिप्स देंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये 2025 है, हर चीज का एक ट्रेंड आता है और जो बंदा सही ट्रेंड पे उस ट्रेंड को फॉलो कर लेता है वही कामयाब हो जाता है, वही अर्न कर लेता है। जो लोग इस टाइम डिमोटिवेट हो गए हैं उनको मेरी सिंपल सी ये है कि भाई आपने डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना। ये तो एक छोटी सी अपडेट थी, इसके आगे बहुत ऐसी चीजें आनी है शायद जो आपको थोड़ा बहुत डिमोटिवेट करें, लेकिन आपने ये सोचना है कि आपने अपने लिए कुछ करना है। आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर चीज महंगी होती जा रही है। आप अगर आप डॉलर में नहीं कमाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, आप अच्छा अर्न नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और YouTube ऑटोमेशन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त चल रहा है, ट्रेंडिंग है, आसान है काम इसी करना, से बात को आगे लेकर चलते हैं। आपके लिए नहीं है इस पे काम करना। ठीक है, बिल्कुल यहीं से बात को आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि कोई बिगिनर है, जैसे मैं हूं, अगर मैं स्टार्ट करना चाहती YouTube ऑटोमेशन, तो
انیشیٹ کیسے کیا جائے؟ مسئلہ تو صرف یہ آتا ہے کہ آغاز کہاں سے کیا جائے، تو وہ ذرا آپ بتائیں، کچھ ٹپس دیں، کچھ یہ بتائیں کہ کون سی ویب سائٹ سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، یا پھر کون سا کانٹینٹ ایسا ہے جو وائرل ہو سکتا ہے اور اس پر آپ کام کریں، ذرا ایک ٹریک تو بتائیں بگنرز کے لیے۔ دیکھیں، ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ایک روڈ میپ ہوتا ہے۔ آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یوٹیوب آٹومیشن سیکھنی ہے۔ اس کے سیکھنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے یوٹیوب آٹومیشن کورس لکھیں اور اس کے فلٹر میں جا کے پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو ملٹیپل کورسز مل جائیں گے۔ کوئی بھی ایک کورس دیکھ لیں اور اس کے بعد سمجھ نہ آئے تو میری ویب سائٹ ہے saifautomation.com، وہاں پہ میں آپ کو فری میں بتاؤں گا کہ اگر یہ مسئلہ آ رہا ہے، یہ نیش ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ سارے مسئلے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب آٹومیشن اگر آپ نے سیکھنی ہے تو آپ نے صرف ایک ٹاپک چوز کرنا ہے۔ ٹاپک کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یو ایس کی نیوز لے لیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم نے کام صرف اور صرف انگلش کانٹینٹ پہ کرنا ہے۔ ہم نے انگلش کے علاوہ کسی کانٹینٹ پہ کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو چیٹ جی پی ٹی موجود ہے، آپ اس کو اردو میں بولیں، وہ آپ کے لیے انگلش میں کرے گا۔ آپ نے ایک ٹاپک چوز کرنا ہے۔ ٹاپک کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ انگلش پولیٹکس لے لیں، یو ایس اے کی پولیٹکس لے لیں۔ اس کی کوئی نیوز آتی ہے کسی ویب سائٹ پہ، اس کو کاپی کریں، چیٹ جی پی ٹی کو دیں، اس کو بولیں مجھے اسکرپٹ لکھ دو، وہ آپ کو اسکرپٹ لکھ دے گا۔ اس کے لیے پھر آپ کے پاس اے آئی ٹولز ہیں جس سے آپ وائس اوور کروا سکتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ویل سیٹ لیب ہے، مرف ہے، 11 لیب ہے، ان سے آپ وائس اوور کروا لیں۔ وائس اوور کروانے کے بعد اس پہ ویڈیو بنوا لیں، مینولی بھی بنوا سکتے ہیں اور اے آئی سے بھی بنوا سکتے ہیں۔ اے آئی سے بنوانے کے لیے آپ کا ان ویڈیو ہے، کلپ چیمپ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ٹولز ہیں۔ اور پھر آپ نے اسی اسکرپٹ کو کاپی کرنا ہے، چیٹ جی پی ٹی کو دینا ہے اور کہنا ہے کہ میرے لیے اس کے لیے تھمبنیل بنا دو یا تھمبنیل کی پرامپٹ بنا دو، وہ آپ کو تھمبنیل بنا دے گا اور آپ نے اپلوڈ بس خود کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اے آئی کے ذریعے ہونے والا کام ہے۔ اور اگر آپ ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں میں نے یوٹیوب میں ڈیٹیل میں سکھائی بھی ہوئی ہیں۔ رائٹ، تو سیف آپ اپنے بارے میں بتائیے گا، اس فیلڈ میں کب اور کیسے آئے؟ اچھا جی، میں تو 10 سال سے یوٹیوب کر رہا ہوں، لیکن پہلے ہم لوگ اردو کانٹینٹ پہ کام کر رہے تھے۔ ہمارے کرکٹ کے چینل تھے، ہمارے اسلامک چینلز تھے، ہمارے سٹوریز کے چینلز تھے اور اس سے ملین آف سبسکرائبر تھے، 5 ملین، 4 ملین، 3 ملین، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ان پہ آڈینس ٹوٹل اردو ہندی ایسی تھی، اس پہ اچھی ارننگ نہیں ہو رہی تھی، اچھا آر پی ایم نہیں مل رہا تھا۔ تب ہمیں پتا چلا یوٹیوب آٹومیشن کا، جس پہ اگر آپ انگلش کانٹینٹ میں کام کریں گے تو آپ کو آڈینس یو ایس اے سے آئے گی، آپ کو آر پی ایم اچھا ملے گا، جس کی وجہ سے ہم نے وہ بڑے بڑے چینل چھوڑ کے یوٹیوب آٹومیشن کے چھوٹے چینل بنائے، لیکن ارننگ زیادہ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سیف، جس طرح سے آپ نے بتایا بڑی بگنرز کے لیے بڑی ہیلپ ہو گئی، اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نیش ڈیولپ کرنا یا اپنا ٹاپک چوز کرنا۔ اس میں کتنی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے خاص طور پر جو بگنرز ہیں ان کو، اور کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے اسٹک ٹو دا کانٹینٹ رہنا؟ جب آپ ایک اپنے چینل کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ والا کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے، تو پھر آپ اس میں ایکسپیریمنٹس نہ کریں، ہر بار الگ طرح کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہ کریں، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ وہی کہتے ہیں کھچڑی نہیں بنانا چاہیے، ایک ہی ڈش بنائیں لیکن اچھی بنائیں۔ تو آپ نے جب بھی ایک نیش چوز کرنی ہے، نیش آپ کوئی بھی چوز کر لیں اس ٹائم یوٹیوب آٹومیشن میں، لیکن آپ نے اس کے لیے اسکرپٹ اچھی لکھنی ہے، آپ نے اس کے لیے ویڈیو اچھی بنانی ہے۔ یوٹیوب خود کہتا ہے کہ میں ایس ای او کو کاؤنٹ نہیں کرتا، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی آڈینس جو ہے کیا آپ کی ویڈیو کو پسند کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، آپ کی ویڈیو کو آخر تک دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی۔ یہ صرف 2 یا 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک، آپ کی اسکرپٹ اچھی ہونی چاہیے، دوسرا آپ کا تھمبنیل اچھا ہونا چاہیے، تیسری آپ کی ویڈیو اچھی ہونی چاہیے جو آڈینس کو مجبور کرے کہ وہ اینڈ تک دیکھے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی نیش ہو وہ آپ کی وائرل ہو جائے گی۔ رائٹ، اور یہ بھی بتائیے گا سیف، آپ نے میسج تو دے دیا ہے کہ کن چیزوں پر آپ کو کام کرنا چاہیے، لیکن ٹرینڈنگ نیشز اس وقت کون سی ہیں جس پر کام کرنے سے ذریعہ مبادلہ کما رہے ہیں بہت سارے؟ اس وقت جو ٹرینڈنگ چیزیں چل رہی ہیں اس میں سٹوریز نیشز ہیں، ہارر سٹوریز ہیں، فکشنل سٹوریز ہیں۔ فکشنل سٹوریز بنائی گئی ہیں کہ میرے گاؤں میں ایک دوست تھا، وہ ایسا کرتا تھا ایسا کرتا تھا، جو اپنے سے ایک بنائی گئی سٹوریز ہیں، جو آپ اپنے دوستوں کے بارے میں چھوڑتے ہیں نا لمبی لمبی سٹوریز، ویسے آپ ایک سٹوری بنائیں، اس سٹوری پہ ویڈیو اسکرپٹ لکھوائیں اور اسکرپٹ کے ساتھ ایک پکچر صرف لگا دیں، جسٹ 1 پکچر، اور اوپر سب ٹائٹل چلا دیں، اور وہ ویڈیو مونوٹائز بھی ہوگی، وہ وائرل بھی ہوگی اور یوٹیوب اس کو پروموٹ بھی کرے گا۔ میں آپ کو ایک اور ٹپ دے رہا ہوں ساتھ ساتھ،
اسی جو اسکرپٹ ہے اس کو 5 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر لیں، اسپینش، پرتگیز، اٹالین، فرینچ اور جرمن، اور آپ سیم ویڈیو رکھیں، صرف اس کی لینگویج چینج کر دیں، آپ اس کو 5 ڈیفرنٹ چینلز پہ ڈال کے بھی ارن کر سکتے ہیں، اور یہ یوٹیوب اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اوکے، زبردست، بہت شکریہ۔ سیف خان خٹک ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا، میرا نہیں خیال کہ بگنرز کو کوئی مشکل ہونے والی ہے یوٹیوب آٹومیشن میں۔ تو یہ یوٹیوب آٹومیشن ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے آغاز کیسے کرنا ہے اور پھر ارننگ آپ کی کیسے